آپ کیا سمجھتی ہیں کہ عورت جو ہے وہ اپنے لائف پارٹنر میں مرد میں کیا خصوصیات دیکھنا چاہتی ہیں؟ آئی تھنک عورت تھوڑی زیادہ سیکیورٹی دیکھتی ہے. اس کو وہ چیلنج تھوڑا کم چاہیے ہوتا ہے مرد کے بنسبت. وہ یہ دیکھتی ہے کہ وہ مرد میچیور ہو, وائز ہو, وزڈم سے بھرا ہوا ہو, اور اس کو ایک سیکیورٹی پرووائڈ کر سکے, اس کا ایک سہارا بن سکے. ان ٹرمز آف فائنینشیل ڈیپینڈنسی, ہر طرح کی سیکیورٹی, ناٹ جسٹ فائنینشیل سیکیورٹی فرام دا پرسپیکٹو آف ایک ایموشنل سیکیورٹی عورت کو چاہیے ہوتی ہے, ایک ایموشنل سپورٹ چاہیے ہوتی ہے. تو آئی تھنک کہ عورت کو ایک میچیور آدمی چاہیے. اور آپ جیسی جو فائنینشلی جو انڈیپینڈنٹ خواتین ہوتی ہیں ان کو وہ صرف یعنی کہ ان کو صرف ایک لائف پارٹنر ایموشنلی آپ سمجھتی ہیں کہ لائف پارٹنر چاہیے ہوتا ہے, کیونکہ فائنینسز کا تو اس طرح سے ایشو نہیں ہوتا, فائنینشیل اتنا ایشو نہیں ہوتا. میچورٹی وزڈم سب سے آئی تھنک امپورٹنٹ ہوتا ہے, جو کہ آپ کو سپورٹ کر سکے. اگر آپ اڑنا چاہتی ہیں تو آپ کے ونگز کے نیچے ہوا بن سکے, آپ کو سپورٹ کر سکے, آپ کو وہ بایونسی دے سکے جو کہ آپ کو اڑنے کے لیے چاہیے. ٹھیک ہے, گریٹ. سر ایسٹ ہو یا ویسٹ, بیوی از اے ویسٹ. کسی کی کسی کی کیوں, اپنی بیوی اچھی ہونی چاہیے جی. آپ کی بیوی یہ پروگرام دیکھتی ہے؟ سر دیکھتی ہیں, پتھر دا ڈیل ہے ہوتا کیوں. بھابھی ہماری بہت اچھی ہیں. جی بات. ہاں جی, ایک آنکھ سے دیکھتی دوسری سے کوری ڈال رہی ہوتی. نہیں, آپ نے بڑی ہمت کر کے ماشاءاللہ مطلب بڑی باتیں کر دی. جی میں حالانکہ بھول گیا, ہمت کو داد دیتی ہوں. دیکھیں ابھی میں نے کر لی ہیں, لیکن آپ کے جانے کے بعد میں نے ان کے پاؤں پکڑ لینے ہیں کہ سر مہربانی ہے لینڈ کٹا دینا. بھی وہ جوش خطابت میں آپ نے کہا. بعض اوقات تو 2 دفعہ لائن انہوں نے جانے دی ہے, بیوی نے پھر ان کو جانے نہیں دی. کنول, ابھی آپ نے بات کی انسیکیورٹی کی, تو آپ اتنا ٹریول کرتی ہیں, اتنی آپ نے ترقی حاصل کی ہے, تو کبھی آپ کے اپنے جو ہسبینڈ ہیں وہ بھی آپ سے انسیکیور ہوئے ان سب چیزوں کو لے کے؟ اچھا, یہ انسیکیور ایسے کہ نہیں جیسے ان کی خواہش ہو کہ وہ انسیکیور کیوں نہیں ہوئے. سر لگا نہیں رہا بات ہوئی انسیکیورٹی کی, تو میں نے کہا میں پوچھوں گی آپ کی اپنا پرسنل ایکسپیرینس کیسا ہے. میرے ہسبینڈ بہت ایک سیکیور آدمی ہے, بہت سیکیور آدمی ہے. اور جب مجھ سے انہوں نے شادی کی اس وقت ہی میں ایک بہت ایمبیشس عورت تھی, اور اس وقت اس کمپنی میں ہم دونوں ساتھ تھے, اور میں پاکستان میں اس کمپنی میں واحد عورت تھی, بلکہ میں اس وقت سسکو میں تھی نا. جی بالکل. تو اس وقت ہم ملے ہی سسکو میں تھے, اور اس کو پتا تھا کہ آئی واز دا اونلی وومن ان سسکو پاکستان, اینڈ آئی واز دا اونلی وومن انجینئر اس وقت سسکو میں ان مڈل ایسٹ اینڈ افریقہ ریجن. تو ہی نیو کہ میں کتنی ایمبیشس عورت ہوں. تو اس نے وہ دیکھ بھال کے ہی اوبیسلی مجھ سے شادی کی. تو اس وقت شادی سے پہلے یہ بات میں نے کافی کلیئر کر دی تھی کہ میں بہت ایمبیشس ہوں, اور ظاہر ہے مجھ سے یہ میں نے دیکھ کے شادی کی تھی کہ ایک ایسا شخص ہو جو کہ بہت سیکیور ہو اور مجھے وہ سپورٹ کر سکے, اور وہ بہت سپورٹیو ہے. کبھی کبھی وہ جوک کرتا ہے کہ سب ماؤں اور کچھ باپوں کے پیروں کے نیچے جنت ہوتی ہے. بہت اچھی بات ہے جی. اللہ تعالیٰ آپ کو ایسے ہی خوش رکھے, آپ کے گھرانے کو. یہ بتائیے 3 چیزیں آپ خواتین کو, بچیوں کو, مردوں کو, لڑکوں کو, یعنی کہ لائف پارٹنرز کو آپ جو ہیں وہ سجیسٹ کریں گی کون سی 3 چیزیں رکھیں تو ایک کامیاب دنیا داری کے حوالے سے بھی, اور ایک گھریلو جو اصلی روحانی خوشی ہے, دنیا اور آخرت اور گھر, تینوں چیزوں کو کیسے آپ سمجھتے ہیں اس میں کامیابی حاصل کر سکتا ہے مرد اور عورت, کپلز؟ کون سی 3 چیزیں آپ سمجھتی ہیں؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو یہ کہ ایک دوسرے سے جو آپ ایکسپیکٹیشنز رکھتے ہیں وہ ان ریزنیبل ایکسپیکٹیشنز نہ ہو. کوئی انسان دوسرے انسان کو نہیں کمپلیٹ کرتا. جو آپ کا الٹیمیٹ ریلائنس ہے وہ خالق پہ ہی ہونا چاہیے. آپ یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ بہت زیادہ محبت نہیں کرنی چاہیے؟ بہت زیادہ محبت کرنی چاہیے, مگر جو انسان کا قبلہ یا کور ہوتا ہے, جو ایپی سینٹر ہوتا ہے, وہ بہرحال ایک کسی بھی مخلوق کو وہاں پہ نہیں رکھنا چاہیے. میرا خیال ہے کہ وہ خالق ہو تو بیسٹ رہتا ہے. ایک یہ میں ایڈوائس دوں گی. دوسرا یہ کہ رسپیکٹ از ویری امپورٹنٹ. رسپیکٹ اور سچائی. جھوٹ جب کسی ریلیشن شپ میں آ جاتا ہے, کسی ریلیشن شپ میں انٹیگریٹی ختم ہو جاتی ہے اور ٹرسٹ نکل جاتا ہے, تو پھر اس ریلیشن شپ کی جو بیسک بنیاد, جس بیسک فاؤنڈیشن ہے نا, وہ کرمبل ہو جاتی ہے. اور ٹرسٹ کے لیے یہ ہے کہ بالکل کسی بھی بات پہ کسی بھی نوعیت کی غلط بیانی نہیں کرنی چاہیے. غلط بیانی نہیں کرنی چاہیے, جھوٹ نہیں بولنا چاہیے, انٹیگریٹی کو فرسٹ اینڈ فارموسٹ رکھنا چاہیے. اگر آپ کو ریلیشن شپ کے اندر, میرے اور میرے ہسبینڈ میں یہ ایک انڈرسٹینڈنگ ہے کہ اگر کبھی یو گرو آؤٹ آف اٹ, یا آپ کو لگتا ہے کہ بس اب آپ ایک چیز سے نکل چکے ہیں, یا آپ
کی زندگی میں کچھ اور کوئی اور پرائیورٹیز آ گئی ہے تو ول بی اوپن اباؤٹ اٹ ود ایچ ادر. ہم ایک دوسرے کو بتائیں گے, وہ ایک دوسرے سے چھپائیں گے نہیں اس بات کو. تو آئی تھنک اس طرح کی انٹیگریٹی. گورا قسم کا رشتہ ہے آپ دونوں کا. بڑی بات, یہ جو کوئی رشتہ ہوا تو مینوں بھی دسنا. اچھا ٹھیک ہے, مطلب رسپیکٹ اور انٹیگریٹی, کیونکہ ہمارے یہاں تو بس ہو گیا تو ہو گیا بس, اس کے بعد پھر چھوڑ دیں پھر تو مر کے ہی جائے گا دوسرا. ٹھیک ہے, صحیح ہے. اور ایسی بات کرتے ہیں ہلکی سی آنکھوں میں گلیئر بھی آتی ہے اور خون بھی اترتا ہے. اور تیسری چیز ہے ٹائم. مطلب کسی بھی رشتے کو اگر آپ ٹائم نہیں دیں گے, بالکل ہی اس رشتے کو اس ٹائم سے سٹارٹ کرنا شروع کر دیں گے, تو وہ رشتہ نہیں رہ سکتا. اچھا, ہمارا جو کلچر ہے, جو ہمارا سوسائٹی کا کلچر ہے, گھرانوں کا کلچر ہے, خاندانوں کا کلچر ہے, اس میں ایک بہت آپ دیکھیں نا, ہمارا یعنی کہ ہمارے محاورے کیا ہیں, یہ جملے تقریباً محاورے ہیں کہ اسی اپنی کدی ماں پیو ایک منجی تے کٹھے بیٹھے نہیں دیکھے اسی. اب یہ عموماً ہر گھر میں آپ نے سنا ہوگا نا. تو اس میں یہ کیسے یعنی کہ مرد اور عورت کیسے اب اس کو اپنے اندر پیدا کریں کہ نہیں بھائی آپ کو کہیں. اب تو ایک آسانی بھی ہے کہ آپ اس سے بھی کہہ دیتے ہیں کبھی بھی, ٹھیک ہے, تو ادروائز ہاتھ میں منجی لیتے ہیں نا. ہاں تو یہ مشکل ہے, ایک جھجک ہے, ایک صدیوں کی جھجک ہے محبت کے اظہار کی. عورت تو شاید کر دیتی ہے مگر وہ چاہتی ہے مرد اس طریقے سے نہیں کر پاتا ہے. کیسے اس کو پیدا کرے, کیسے اس کو عمل میں لے کے آئے؟ دیکھیں یہ تو بہت خوبصورت, شروع میں تو شاید بہت کہتا ہے, اس کے بعد نہیں کہتا. اللہ تعالیٰ نے اب ہمارا نا شیطان کا ایک, مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایک وہ ایک ایم ہے کہ جو حرام ہے اس کو اٹریکٹیو بنا دیتا ہے اور جو حلال ہے اس کو ان اٹریکٹیو بنا دیتا ہے. تو یہ ایک مائنڈ فریم اپنے اندر لانے کی ضرورت ہے کہ بھائی یہ وہ چیز ہے کہ اس میں ایکسپریشن بھی عبادت ہے. اس کے اندر جو ہے وہ اس کو ایکسپریس کرنا, اس رشتے کو مضبوط رکھنا, وہ بھی ایک فارم آف عبادت ہے نا. وہ تو اسلامک فلسفی ہے. آقائے دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ یہ ارشاد فرمایا کسی سے کہ بھئی جیسے تمہاری یہ خواہش ہے, مفہوم یہ ہے اس پر واقعے کا کہ بھئی تمہارا جو لائف پارٹنر ہے, جو اہلیہ ہے, وہ اچھی لگے تمہارے لیے بنے سورے, ایسی اس کی بھی یہ خواہش ہے کہ بھئی جو میرا شوہر ہے وہ بھی اچھا لگے دنیاوی لحاظ سے. تو آقائے دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ ایک صاحب سے کہا جس کے بال بہت بکھرے ہوئے تھے کہ اس کو تراش خراش کرو اور ٹھیک طریقے سے وہ کرو. تو دونوں کو ایک دوسرے کے لیے سجنا سورنا جو بھی آپ کے وسائل ہے اس کے اندر اچھا لگنا چاہیے, اسی کے اندر ایکسپریس بھی کرنا چاہیے. اور سمجھتی باقاعدہ جیسے کہتے ہیں کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں, تم بہت اچھی لگ رہی ہو, اس قسم کے جملے مشکل ہیں کہنا ہے شادی کے بعد. کیوں مشکل ہے؟ مجھے تو نہیں لگتا مشکل ہے. نہیں, میں لوگوں کو مشکل لگتے ہیں, میں تو نہیں آپ کسی سے مطلب آپ کی نیمی نیمی اسمائل بتا رہی ہیں لیکن یہ مشکل لگتے ہیں لوگوں کو, لیکن آپ سمجھتی ہیں کہ ہونا چاہیے, بالکل ہونا چاہیے, اور روزانہ کی بنیاد پہ ہونا چاہیے. جب آپ یہ فیل کریں, میں آئی تھنک کہ اس کے اندر کسی بھی چیز کے اندر جس میں آپ گڑ ڈالیں گے جتنا اتنا میٹھا ہوگا. بڑی بات. میں نے اپنی وائف کو کہا تھا سر آج بڑی پیاری لگ رہی ہوں, کہندی کام دی گل دسو. کمل صاحبہ آپ نے بڑی اہم بات کی, اور ہمارے جو بڑے لوگ ہیں, جو سینئرز تھے, جو فلسفی تھے, جو شاعر تھے, وہ بھی یہی بات کرتے تھے. امجد صاحب کی ایک نظم ہے بڑی معروف, وہ پوری اسی فلسفے کی گرد ہے, ریلیشن شپ کو تازہ رکھنے کے لیے ہے. اس کے کچھ مصرے ہیں کہ محبت کی طبیعت میں یہ کیسا بچپنا قدرت نے رکھا ہے. محبت کی طبیعت میں یہ کیسا بچپنا قدرت نے رکھا ہے کہ یہ جتنی پرانی جتنی بھی مضبوط ہو جائے اسے تائید تازہ کی ضرورت پھر بھی رہے. وہی آپ والی بات ہے کہ روزانہ آپ کو کہنا ہے, اسے تائید تازہ, روزانہ آپ کو اس کو تازہ رکھنا ہے. یقین کی آخری حد تک, یقین کی آخری حد تک دلوں میں لہلہاتی ہو, ہزاروں طرح کے دلکش حسین حالے بناتی ہو, اسے اظہار کے لفظوں کی حاجت پھر بھی رہتی. ارے واہ واہ, امجد صاحب کہ دل میں کتنی ہی کیوں نہ ہو مگر آپ کو کہنا ہے, آپ کو اظہار کرنا ہے. نظم ختم ہی یہاں ہوتی ہے آخر میں کہ کہو مجھ سے محبت ہے, کہو مجھ سے محبت ہے. تو stay with us ناظرین. امجد صاحب کا تجربہ اور ان کا فرمانا, اللہ ہمارے بڑے, ہمارے بزرگ, اور کمل صاحبہ کا کہنا, دونوں کو یہی کہہ رہے ہیں کہ کہو مجھ سے